بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 88 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی الرجعۃ سے لے کر وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا تک۔ آج کے درس میں جو کلی عنوان ہے وہ ہے متن مصنف، یعنی کتاب عقائد امامیہ جو کہ مرحوم مظفر کی ہے، اس کی عبارت لائی جائے گی۔ اس کے بعد آئندہ دروس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ذیلی نکات آج کے درس میں یہ ہیں کہ رجعت کے بارے میں ہمارا یعنی ہم شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ کیا ہے، اس کی تبیین و توضیح کی جائے گی۔ نمبر 2، رجعت کا مطلب بیان کیا جائے گا کہ رجعت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن سے رجعت کی مثال بیان کی جائے گی کہ قرآن نے کون سی مثال پیش کی ہے جس سے رجعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ عقیدتنا فی الرجعۃ، رجعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ طلاب کرام عزیز، رجعت لفظ لغوی اعتبار سے رجع یرجع، واپس آنے کو، لوٹ کر آنے کو کہتے ہیں۔ فلاں شخص لوٹ کر، رجع زید، واپس آیا زید، یرجع زید، یرجع زید، واپس آئے گا زید۔ یہ لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی ادھر بیان کیا جائے گا جو کہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ان الذی تذهب الیہ الامامیۃ، بے تحقیق وہ بات جس کی جانب گئے ہیں علماء شیعہ اثنا عشری امامیہ، گئے ہیں اخذن، وہ بھی ایسے نہیں کہ انہوں نے خود اپنی جانب سے منتخب کیا ہو یا نظریہ بنایا ہو۔ جس بات کی جانب گئے ہیں وہ انہوں نے لی ہے، اخذ کیے اس چیز کے ذریعے سے، جاء ان آل البیت علیہ السلام، جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آئی ہے۔ ان الذی تذهب الیہ الامامیۃ، وہ چیز جس کی جانب امام شیعہ اثنا عشریہ گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ یعید قوما من الاموات الی الدنیا فی صورہم التی کانوا علیہا۔ طلاب کرام عزیز، یہ جو عبارت ہے یہ رجعت کی اصطلاحی معنی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کچھ افراد کو لوٹائے گا، کچھ مردہ افراد کو جو مر گئے ہیں لوٹائے گا دنیا میں، ان کی اسی صورت میں جس صورت میں اس دنیا میں تھے۔ یہ یعنی بعض افراد، نہ کہ سب، چونکہ سب کا لوٹنا تو قیامت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ رجعت میں یعنی بعض مخصوص لوگ اس دنیا میں لوٹیں گے۔ فَيَعِزُّ فَرِيقًا، بس خداوند تعالیٰ کچھ لوگوں ان میں سے جو لوٹیں گے کچھ کو عزت دے گا، وَيَذِلُّ فَرِيقًا آخر، اور کچھ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ وَيُدِيلُ الْمُحِقِّينَ مِنَ الْمُبْطِلِينَ، اور خداوند تعالیٰ جدا کرے گا ان لوگوں کو جو کہ حق کے پیروکار ہیں، ان لوگوں سے جدا کرے گا جو باطل ہیں۔ وَالْمَظْلُومِينَ مِنْهُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مظلوم لوگوں کو جدا کرے گا ظالمین سے۔ یعنی یہ گویا کہ طلاب کرام عزیز فلسفہ بتایا جا رہا ہے ایک قسم کا کہ رجعت کیوں ہوگی، وذالک اور رجعت، اور یہ دنیا کی طرف بعض لوگوں کا لوٹنا ہوگا عند قیام مہدی آل محمد علیہ وآلہم افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ تب ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام علیہ السلام قیام فرمائیں گے، جب ان کا خروج ہوگا، جب ان کا ظہور ہوگا تب۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کون سے افراد لوٹیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہیں، کیا معیارات ہیں کہ وہ لوٹیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ عَلَتْ دَرَجَتُ فِي الْإِيمَانِ، نہیں لوٹے گا
اس دنیا کی جانب، یعنی رجعت نہیں ہوگی سوائے اس شخص کے لیے جس کا درجہ ایمان بلند ہو، یعنی جو شخص ایمان کی بلندی پر فائز ہو، او من بلغ الغایت من الفساد، یا وہ فساد کی انتہا درجے تک پہنچ چکا ہو، ایسا شخص لوٹے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص لوٹے، بلکہ بعض شخص لوٹیں گے۔ ثم یسیرون بعد ذالک، اس کے بعد یعنی لوٹنے کے بعد ہو جائیں گے الی موت، یعنی جب لوٹیں گے اور وہ فلسفہ رجعت پورا ہوگا تو پھر انہیں دوبارہ موت دی جائے گی۔ ومن بعد النشور، اور موت کے بعد نشور تک وہ اس قبروں میں رہیں گے۔ وما یستحقون، اور وہ چیز انہیں دی جائے گی جس کا وہ حق رکھتے ہیں، من الثواب، ثواب کا اگر حق رکھتے ہیں انہیں ثواب دیا جائے گا، اور اگر اویل عقاب، اور اگر عقاب کا سزا کا حق رکھتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی۔ کما حق اللہ تعالیٰ فی قرآن الکریم، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند متعال حکایت کر رہا ہے کہ تمنا ہؤلاء المرتجعین، یہ لوٹنے والے تمنا کریں گے، وہ لوٹنے والے الذین لم یصلحوا، جنہوں نے خود کی اصلاح نہیں کی، فنالوا مقت اللہ، بالارجاع، تمنا بالارجاع، لوٹنے کی تمنا کریں گے دوبارہ، فنالوا مقت اللہ، بس وہ خدا کے غضب تک پہنچ چکے ہیں، ان یخرجوا ثالثا، کہ وہ انہیں خدا مطلب کہ وہ آئیں تیسری مرتبہ خارج ہوں، لعلہم یصلحون، تیسری مرتبہ بھی انہیں واپس بھیجا جائے، ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ پھر نیک و صالح اعمال انجام دے۔ یہ حکایت قرآن ہے۔ قالوا ربنا متنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے۔ وہ کہیں گے اے میرے رب، تم نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب بھی واپس جانے کا راستہ بچتا ہے؟ یعنی تیسری مرتبہ تمنا کریں گے کہ ہمیں آپ بھیجیں تاکہ ہم نیک و صالح اعمال جا کر انجام دیں۔ نعم قد جاء القرآن الکریم بوقوع الرجعۃ للدنیا، ہاں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ رجعت ہوگی، یعنی بعض لوگ لوٹیں گے، یہ کام ہوگا دنیا کی جانب۔ وتضافرت به الاخبار عن بیت العصمت والامامیت، عن بیت العصمت، اور تواتر کے ساتھ روایت ہیں، کثرت ہیں اس رجعت کے بارے میں روایات کی، جو روایت آئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے۔ والامامیت باجمعها علیہ، اور علماء شیعہ امامیہ تمام کے اتفاق رکھتے ہیں علیہ بوقوع رجعت کے ہونے کے بعد، الا قلیلون منہم، سوائے امامیہ میں سے تھوڑے افراد ہیں جو رجعت کا انکار نہیں کر رہے لیکن رجعت کی تعویل کرتے ہیں، تأولوا، وہ تعویل کرتے ہیں ما ورد فی رجعت، ان روایات کی جو آئی ہیں رجعت کے بارے میں وہ تعویل کرتے ہیں، ان کی تعویل یہ کہ بأن معناها، کہ رجعت کی روایات کا معنی و مطلب و مفہوم یہ کہ رجوع الدولت والامر نہیں الی آل البیت، کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب حکومت و امر نہیں لوٹے گا بظہور الامام المنتظر، امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے، من دون رجوع اعیان الاشخاص و احیاء الموتى، بغیر اس کے کہ خود اشخاص افراد لوٹے اور وہ جو مردہ ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا، یعنی یہی ہے کہ خود اشخاص لوٹیں گے، جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ بعض علماء بعض افراد تعویل کرتے ہیں، نہیں اشخاص کے لوٹنے کے ہم قائل نہیں، ہم مردوں کے لوٹنے کا نہیں، بلکہ امر امامت، نہیں امامت، حکومت اہل بیت علیہ السلام وہ لوٹے گی، جو نہیں ہے وہی ہے۔ والقول بالرجعۃ يعد عند اہل سنت من المستنکرات التي يستقبح الاعتقاد بها۔ اب طلاب کرام یدی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کیا اہل تسنن بھی رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ شارح محترم
نے جو یہ عبارت بیان کی ہے مصنف فرماتے ہیں رجت کے بارے میں عقیدہ شمار کیا گیا ہے، گنا گیا ہے اہل تسنن کے ہاں، یعنی اہل تسنن رجت کو ان مستنکرات ان کبیح باتوں میں سے، ان غلط عقیدوں میں سے جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں عقیدہ رکھنا بہت قبیح ہے۔ وکان المؤلفون منہم فی رجال الحدیث، منہم یعنی اہل تسنن میں سے جو مؤلفین ہیں حدیث کے رجال میں، یعنی علماء الرجال ہیں، یعدون الاعتقاد بالرجعت من الطعون فی الراوی والشناعات التي تستوجب رفض روایته وطرحها۔ اب پھر یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ہاں عقیدہ رجعت غلط ہے، تو پھر یہ روایات میں جو رجعت کے الفاظ آئے ہیں رجعت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اہل تسنن جو رجالی علماء ہیں وہ رجعت کے عقیدے کو کہتے ہیں کہ وہ یہ راوی کی غلطی ہے، راوی نے اضافہ کیا، راوی کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ ہماری روایت میں جو رجعت پائی جاتی ہے وہ راوی سے خطا سرزد، شناعت خطا سرزد ہوئی ہے، کہ یہ راوی کی سزا، یہ خطا اور راوی کے بارے میں یہ الزام، یہ سبب بنتا ہے کہ ان روایات رجعت کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے، ان کو پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی بہرحال یعنی کہتے ہیں کہ یعنی بالکل ہمارے نزدیک یہ ضعیف روایات ہیں۔ وَيَبْدُو أَنَّهُمْ يُعَدُّونَهُ بِمَنزِلَةِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ بَلْ أَشْنَعَ، اور اہل تسنن شمار کرتے ہیں عقیدہ رجعت کو بے منزلہ کفر، کہ یہ کفر ہے عقیدہ رجعت رکھنا، شرک ہے، بلکہ شرک و کفر سے زیادہ غلط ہے۔ فَكَانَ هَذَا الْاعْتِقَادُ مِنْ أَكْمَرِ مَا تَنْبَذُ بِهِ شِيعَةُ الْإِمَامِيَّةِ وَيُشَنَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ، یہ عقیدہ رجعت ان بڑے الزاموں میں سے ایک الزام ہے جس الزام کے متہم کیا گیا ہے شیعہ امام اثنا عشری کو، اور ان پہ طعن و طنز کی گئی ہے جس عقیدے کے ذریعے سے ان عقائد میں سے ایک عقیدہ رجعت ہے، یعنی دیگر مسلمانوں کی جانب سے، دوسرے مسلمانوں کے فرقوں کی جانب سے جو شیعوں پر طنز کی گیا ہے جن عقیدوں کی بنا پر، ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ رجعت ہے۔ ولا شک، کوئی شک نہیں کہ فإن هذا من نوع التحویلات التي تتخذها طوائف الاسلامیت فيما غبر ذریعة للطعن بعضها في بعض والدعایت ضده۔ کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے الزامات جو شیعوں پہ لگائے جاتے ہیں، اس کو بعض فرقہ اسلامیہ نے انتخاب کیا ہے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے ان کو بطور وسیلہ قرار دیا گیا تاکہ بعض کو مذمت کر سکیں، بعض فرقوں کو بعض کے بارے میں، اور دعایت ضد، اور ان کا انگیزہ اس بارے میں ان کی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے اور کچھ نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَا نَرَى فِي الْوَاقِعِ مَا يُبَرِّرُ هَذَا التَّحْوِيلَ، ہم حقیقت میں ہم نہیں دیکھتے کہ حقیقت میں یہ اتہامات صاف و محرز ہوں، یعنی حقیقت رکھتے ہوں، چونکہ لأن الاعتقاد بالرجعة لا يختص في عقیدت التوحید ولا في عقیدت النبوت۔ اب جواب ہے، یہ جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رجعت کفر و شرک ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، جی اس عقیدہ رجعت رکھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہماری مذمت کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، حقیقت سے تعلق اس کا نہیں، فقط الزام ہے، خام خیالی ہے، چونکہ رجعت کا عقیدہ کوئی نقصان نہیں دے رہا، خدشہ وارد نہیں کر رہا عقیدہ توحید میں، یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ منافات نہیں رکھ رہا، نہ ہی عقیدہ نبوت کے ساتھ۔ یعنی دیکھیے طلاب کرام عزیز، کوئی بھی عقیدہ ہو تب تک وہ مذموم ہے، تب تک وہ شرک ہے، تب تک وہ کفر ہے جب وہ مسلم عقیدے کے ساتھ تنافی رکھتا ہو۔ مسلم عقیدہ ہمارا توحید ہے، مسلم ہمارا عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ رجعت ان مسلم عقیدوں کے ساتھ قطعاً منافات نہیں رکھتا، بل یؤکد صحت العقیدتین، بلکہ عقیدہ یہ رجعت
युअक्किद में ज़मीर जारी एतकाद बे रजअत, ये ताकीद कर रहा है दोनों अकीदे तौहीद और नबूवत के सही होने की, यानी एक किस्म की नबूवत के अकीदे और तौहीद के सेहत की दलील है। इज़ रजअतो दलीलुन अलल कुदरतिल बालिगति लिल्लाहि तआला, चूंकि रजअत यानी बाज अफराद का इसी दुनिया में ही लौटना अपनी कब्रों से जिंदा होके, ये खुदावन तआला की कुदरत मुतलका की दलील है। कल बाअस व नश्र, जैसा कि खुदावन तआला क़यामत में बाज अफराद को उठाएगा, फिर उनको हिसाब के किताब के लिए खड़ा करेगा, ये भी खुदा की एक बहुत बड़ी कुदरत है। इसी कुदरत की मिसाल है एक रजात, वही मिन उमूरिल खारिक़त लिल आदत लती तस्लह अन तकूना मुअज्जज़तन लिनबीना व आला बैती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये रजात उन उमूर गैर आदिया में से है कि जो सलाहियत रखते हैं कि ये मौजज़ा बन सके हमारे नबी के लिए और अहल बैत अलैहिस्सलाम के लिए, यानी गोया के एक किस्म का मौजज़ा है अहल बैत अलैहिस्सलाम का, गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, जो मौजज़ा का लिए लफ्ज़ खारिकुल आदा इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा काम जो दूसरे अफराद अंजाम ना दे सकें। वही आइनन मुअज्जज़तु इहयाइल मौता, ये वही है यानी अकीदा रजत बिल्कुल उस मौजज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है कि उन्होंने उस मौजज़े की मानंद है कि मुर्दों को जिंदा किया, अल्लती कान लिल मसीह अलैहिस्सलाम, कि वो जिंदा होना जो ईसा अलैहिस्सलाम था, बल अब लगा होना, बल्कि उससे भी ज्यादा इधर अन्ना बाद यसबलमात रमीमा, क्योंकि यहाँ पर तो जो मुर्दा बिल्कुल खाक हो चुके हैं उसके बाद उन्हें उठाया जा रहा है। क़ाल मा युह्यिल इज़ाम हिय रमीम, ने कहा कि क्या आप उनको उन हड्डियों को कैसे उठाएंगे जो बिल्कुल खाक हो चुके हैं। कुल, ए नबी उनसे कहते युह्यिहल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रतिन, इन्हें वो ही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार खल्क किया है। वह बिकुल्ल खल्किन अलीम, और वो अपनी मखलूक़ात के बारे में आगाह है कि कहाँ उसके पराकंदा ज़र्रात मौजूद हैं। यासीन की आयत नंबर 89। वह अम्मा मन तअन फिर रजअते बेअतबार अन्नहा मिन तनासुखिल बातिल, एक और एतराज़ किया जाता है अकीदा रजत के बारे में। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तान करते, मजम्मत करते हैं अकीदा रजत में, वो इस लिहाज से करते हैं कि ये अकीदा रजत तनासुख में से है। तनासुख तो अहले तसन्नुन के हामी बातिल है, अहले तशय्युअ तनासुख है, और तनासुख चूंकि बातिल है लिहाजा अकीदा रजत भी बातिल है। ये क्यों करते हैं? फलिअन्नहु लम युफर्रिक बैन माना तनासुख व बैन अल मआदिल जिस्मानी व रजत में नौइल मआदिल जिस्मानी, चूंकि इन्होंने फर्क नहीं किया तनासुख के माना में और मआदिल जिस्मानी की माना में। यानी मआदिल जिस्मानी किसे कहते हैं, तनासुख, इन्होंने फर्क नहीं किया, दोनों के एक जान लिया, तभी इल्जाम लगा दिया कि ये तनासुख। रजअत और रजत के दरमियान में फर्क नहीं किया, रजअत जो कि मआदिल जिस्मानी की एक किस्म है, एक नमूना है। फ़इन्न माना तनासुख, अब बयान कर रहे हैं कि तनासुख का माना क्या है और रजत का माना क्या है। फ़इन्न माना तनासुख है वो इंतकाल नफ्स मिन बदन ला बदन आखर मुनफसिलिन अनिल अव्वले। तनासुख माना यह है कि नफ्स इंसानी मुंतकिल हो जाए एक बदन से दूसरे बदन की जानिब, वो दूसरा बदन पहले बदन से बिल्कुल जुदा हो कामिलन। यानी फर्ज करें मिसाल, रूह इंसानी, नफ्स इंसानी, हकीकत इंसानी बदन ज़ैद से खारिज होकर बदन बकर में या बदन अम्र में दाखिल हो जाए और उन दोनों में कोई सिनकियत नहीं है। लैसा कज़ालिक मानल मआदिल जिस्मानी, जबकि मआदिल जिस्मानी ऐसे नहीं होता है कि एक बदन से रूह निकल के दूसरे बदन में दाखिल हो जाए, बल्कि फ़इन्न माना हो, बल्कि मआदिल जिस्मानी का माना यह कि रुजूअ नफ्सिल बदनिल अव्वले, कि खुद बदन अव्वल जो इस दुनिया में था वो लौटेगा बेमुशख्खसात नफ्सियते, खुद अपनी हकीकत के साथ, यानी जो उसकी हकीकत है, उसकी नफ्स की हकीकत है, तमाम मुशख्खसात और सिफात और हक़ाइक़। फ़कज़ालिक रजत, रजत भी इसी तरह से है कि इसी दुनिया में तमाम मुशख्खसात के साथ, मुशख्खसात नफ्सानिया के साथ बाज़ अफराद लौटेंगे, और लौटने वाले वो अफराद होंगे जो ईमान के आला तरीन दर्जे पर फायज हैं और गुनाह और शकावत के आला तरीन दर्जे पर फायज होकर इस दुनिया से गए थे।
آج کا درس اختتام کو پہنچا کر طلاب بیکرام عزیز ہم سوال کے طور پر دینا چاہیں تو یہ دیں گے کہ سوال نمبر 1، عقید رجعت کسے کہا جاتا ہے؟ نمبر 2، عقید رجعت اور تناسخ میں کون سا فرق ہے؟ نمبر 3، عقید رجعت کے لیے آپ قرآن مجید سے کوئی بھی ایک مثال پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔